جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم صاحب ایک لکھا ہوا سوال ہمارے سامنے پہلے موصول ہوا ہے۔ ہم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پہ شکست کے بعد اپنی تعمیر و ترقی پہ توجہ دینی چاہیے ہے، اور اس میں اصل چیز معیشت پہ توجہ دینا ہے۔ تو جس وقت پاکستان نے ایٹم بم بنا کے چلانے کا اعلان کیا تو اس کو دنیا بھر سے بہت خطیر رقوم کی آفرز ہوئیں، تو اس موقع پر اگر غامدی صاحب کا نظریہ اور بیانیہ سامنے رکھتے تو پاکستان کو وہ رقم وصول کر کے اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے اس کو ترک کیا اور ایٹم بم بنانے کو ترجیح دی۔ آج نتائج ہمارے سامنے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کا دفاع محفوظ ہو گیا۔ تو ہر وقت یہ کہنا کہ مسلمانوں کو اپنے اوپر اور اپنی معیشت کے اوپر توجہ دینی چاہیے، یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سیاسی استحکام اور معاشی ترقی دونوں ضروری بھی ہیں اور لازم و ملزوم بھی۔ اگر اپنی حفاظت کرنی ہے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو سرفراز رکھنا ہے تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس میں عسکری طاقت بھی ناگزیر ہوتی ہے، لیکن ترتیب صحیح رکھنی چاہیے۔ یعنی صحیح ترتیب یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو پہلی ترجیح بنایا جائے، معیشت مستحکم ہو، جنگیں اس کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، اور ہر وقت ایٹم بم چلانے کے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ اس وقت دیکھ لیجئے ایک بڑی جنگ ہوئی ہے، اس میں یوکرین کو بھی دیکھ لیں اور ایران کو بھی، امریکہ اور روس بھی نہیں چلا سکے۔ تو اس وجہ سے عسکری طاقت میں بھی زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ آپ جنگ لڑ سکیں اگر ضرورت پیش آ جائے۔ جنگ لڑنے کے لیے جس طریقے سے اسلحہ، جس طریقے سے اچھی فوج، جس طریقے سے تربیت یافتہ افراد ضروری ہیں، اسی طریقے سے ان کی پشت پناہی کے لیے سیاسی استحکام اور معاشی ترقی ضروری ہے۔ تو یہ صحیح ترتیب ہے، اس کو انفرادی واقعات کی بنیاد پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ہم بھی جب اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں یا اپنی ذاتی زندگی کے لیے منصوبہ بناتے ہیں تو منصوبے اسی طرح بنائے جاتے ہیں کہ ان میں ترتیب ہوتی ہے، تدریج ہوتی ہے، پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے۔ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ گئی، وہ ہم انفرادی زندگی میں بھی ہنگامی اصولوں پر طے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ قوموں میں بھی ہوتا ہے۔ میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی، ہماری حکمت عملی اور ہماری اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس وقت امن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہم ہر قیمت پر امن خریدیں۔ جو کچھ ہم کو مل گیا ہے وہ بہت برے حالات میں ملا ہے، عالمی سطح پر شکست کھانے کے باوجود ملا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو ملا ہے شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اس کی بہتری کی صحیح کریں۔ یہ ہمارا لاہ عمل ہونا چاہیے، یہ صحیح ترتیب ہے۔ اس میں ہنگامی اقدامات کو مثال بنا کے یہ ترتیب درہم برہم نہیں کی جا سکتی، اور اگر یہ کی جائے گی تو کسی نازک موقع پر نہ ایٹم بم کام آئے گا، نہ آپ کی اس طرح کی ترقی کام آئے گی جو محض عسکری میدان میں ہوئی ہو۔ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ہمارے ہاں نکل آیا ہے، اور وہ یہ کہ ملک اصل میں عسکری قوتوں کے حوالے ہو گیا۔ جی بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ عالم خان صاحب، عالم خان ایک سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ سوال یہ ہے کہ کیا حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض ائمہ اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض احادیث وحی غیر مطلوع ہیں؟ اور پھر اسی تناظر میں یہ جو حدیث قدسی ہے اس کی پھر کیا اہمیت ہوتی ہے؟ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے پیغمبر پر وحی آتی ہے، اسی لیے اس کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔
تو جب آپ کی تاریخ بیان ہوگی تو اس میں واقعات بھی ہوں گے، اس میں جنگوں کا ذکر بھی ہوگا، اس میں آپ کی پیدائش اور آپ کے خاندان کے حالات بھی ہوں گے، اور اس میں وہ باتیں بھی ہوں گی جو کسی موقع پر آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی گئی، اور جو باتیں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی گئیں ان کو جب آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو بعض موقعوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست باتیں بھی ہوں گی جن کو حدیث قدسی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میں معاملات کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی یہ تاریخ ہے، اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو پیغمبر سے متعلق ہے۔ جی واضح، وہی غیر مطلوب کی اصطلاح ہم سب آپ استعمال نہیں کرتے۔ وہ اصل میں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو وہی تلاوت ہوئی ہے، جو اللہ کی کتاب بن گئی ہے، جو کلام اللہ کہی جاتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ سید عادل شاہ صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ گاندھی صاحب، ذرا مجھے ایک بات سمجھ میں غلطی لگ رہی ہے میری، ذرا مجھے درست کیجیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب المیزان میں مبادلہ تدبر سنت کا جو چوتھا اصول بیان کیا ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ سنت کے لیے جو تطبع کیا جاتا ہے وہ دراصل کوئی نیا دین یا نئی سنت نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنا لیکچر جب شروع کیا تو اس لیکچر میں آپ نے مثال بھی دی، سوال کیجیے، سوال پہ آئیے۔ قربانی سنت ہے، اور وہ جو بات عقیقہ وغیرہ کیا جاتا ہے وہ تطبع ہے۔ تو اسی طرح پھر جب کسی کے فوت ہونے کے بعد کوئی ختم دلوایا جاتا ہے 40واں 10واں وغیرہ، تو وہ بھی تطبع نہیں ہوگا، وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ جی واضح سوال، شکریہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت سے معلوم ہوئی ہیں، وہ ان کے ماخذ یا سورس کا بیان ہے، یعنی وہ دین یا دین کی وہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے، خود بتا دیا ہے کہ ہم نے جب پیغمبر کو پیغمبری دی تو اس کو ہدایت کر دی تھی کہ پہلے سے جو ابراہیمی دین کی روایت چلی آ رہی ہے اس پر عمل شروع کرائیے۔ چنانچہ اس کے تحت رسول اللہ نے بہت سی چیزیں جاری کر دی، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، بہت سی چیزیں اسی کے تحت تھیں، وہ جاری کر دی گئیں۔ اس میں اوامر اور نواہی ہوتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی ہدایت کی گئی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے روکا گیا۔ جن چیزوں کی ہدایت کی گئی ان میں کیا کوئی چیز فرض کے درجے کی ہے، اس کو الگ سے بتایا جاتا ہے، ورنہ وہ امر الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ حکم کسی موقع کے اوپر نفل کی نوعیتی کا ہوتا ہے، کسی موقع پر ارشاد کی نوعیت کا ہوتا ہے، کسی موقع پہ استحباب کی نوعیت کا ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر فرض بھی ہوتا ہے، جیسے 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ وہ جس طرح قرآن مجید میں فرائض بیان ہو جاتے ہیں اسی طرح سنت میں بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب کہا جاتا ہے کہ قربانی سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ماخذ سنت ہے، یعنی رسالت مآب نے اس کو جاری فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس کی تاریخ بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کو جاری رسول اللہ نے کیا ہے۔ کس حیثیت سے جاری کیا ہے؟ امر الہی، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ کیا فرض کر دیا ہے جیسے نماز فرض کر دی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ بات۔ اب اس کے بعد ایک چیز دین میں اللہ کا امر بن گئی، اللہ کا حکم بن گئی، اس حکم پر کیا آپ تطوعاً عمل کر سکتے ہیں؟ یعنی نیکی کا کام ہے، اپنے شوق سے آپ وہ کام کریں، ضرور کریں، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کر دیا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ دل چاہتا ہے نفل نماز پڑھیں، جب چاہے پڑھ لیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے نفل روزے رکھیں، جس وقت چاہے رکھ لیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نفل قربانی کریں، یعنی قربانی اپنی اصل میں بھی نفلی کے طور پر جاری کی گئی ہے، حج میں بھی اور عید الاضحیٰ کی قربانی بھی۔ لیکن ویسے دل چاہتا ہے کہ نیکی کا کام ہے، میں قربانی کرتا ہوں، جیسے نفل پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہے تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔
بچے کی پیدائش پر قربانی کر دی جائے، ظاہر ہے کہ شکر گزاری کے جذبے سے آدمی 2 نفل بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی کر سکتا ہے، یعنی کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی طرح کا جذبہ ہے، عمرہ کر لیتا ہے جا کے۔ یا حج کر چکا ہے اور اس کے باوجود کہتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ بھی ظاہر ہے کہ نفل حج ہوگا۔ تو یہ دین میں جو چیزیں مقرر ہیں، جو دین میں مشروع ہے، جو دین میں جاری کر دی گئی ہیں، ان پر عمل کرنا ہے تطوعاً۔ جو مثالیں آپ نے دی ہیں ان میں سے تو کوئی چیز دین میں جاری کی نہیں گئی سرے سے، تو جب آپ دین میں موجود کسی چیز کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ چیزیں لگا دیں گے، کوئی حدود، کوئی قیود، کوئی شرائط، تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ جی واضح ہے بالکل۔ منصور احمد صاحب سوال کیجیے گا۔ منصور صاحب۔ السلام علیکم غام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غام صاحب، ایک عام طور پہ جملہ بولا جاتا ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر کربلا میں اسلام کو بچایا ہے، تو کیا اس طرح کے جملے اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس واقعی ان کی قربانی سے اسلام بچا ہے یا اسلام پہلے سے محفوظ تھا؟ اسلام ہمیشہ سے محفوظ ہے۔ اسلام کی دعوت پیغمبروں کی دعوت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پروردگار عالم نے اٹھائی ہے۔ رسالت مآب کی سنت اس مسلمان امت نے اپنے اجماع اور تواتر سے جاری کی ہے، اس لیے اسلام الحمدللہ بالکل محفوظ ہے۔ اس میں ادنیٰ درجے میں کسی شیطان کے لیے دراندازی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ جذباتی تعبیریں ہیں، ہمارے ہاں بعض شخصیات کے ساتھ محبت میں رائج ہو گئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ جی واضح ہے۔ رضا المصطفیٰ صاحب سوال کیجیے گا۔ رضا صاحب۔ السلام علیکم عامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے کہ اگر آپ کا جو خدا ہے وہ اس وقت پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پورا بھی آپ سنبھالے ہوئے ہیں، تو جب کائنات کا کچھ وجود نہیں تھا، جب آپ کہتے ہیں خدا نے ان کا اور کائنات کی تخلیق ہو گئی، تو خدا کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کا کیا گزر اوقات اس کے کس طرح تھے؟ خدا تعالیٰ کیا کر رہے مجھے تھے؟ تو اپنی تخلیق سے پہلے معلوم نہیں میں کیا کر رہا تھا۔ اپنے حدود علم میں رہنا سیکھیے اور ان سے بھی کہیے کہ رہے۔ ہم اگر اس دنیا کے مسئلے کو بھی سمجھ لیں اور اپنے حدود کے حد تک اپنے لیے یہ طے کر لیں کہ ہماری کامیابی کسی چیز میں ہے، بڑی نعمت ہوگی۔ یہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے یزنا بکمند آور ہمت مردانہ، یہ احمقانہ باتیں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ رفت صاحب، رفت نواب مصعب صاحب سوال کیجیے گا۔ رفت صاحب۔ کون جی السلام۔ استاد محترم، سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو جذبات میں آ کر اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کر طلاق ثلاثہ، طلاق 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 وسیقہ نویس سے لکھوا کر اس کے پیچھے بھیج دی۔ ابھی وہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے اور اب وہ پریشان ہے، نادم ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو طلاق وہاں تک نہیں پہنچی، نہ یونین کونسل میں پہنچی ہے، نہ سسرال میں پہنچی ہے، تو آیا کہ اس صورت میں اس کی طلاق ہو جائے گی؟ توبہ استغفار کریں۔ طلاق ارادے سے ہوتی ہے، ارادہ کر کے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے جب آدمی کوئی اقدام کرتا ہے تو اس وقت طلاق ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی طلاق۔ ان سے کہیں توبہ استغفار کریں۔ جی آگے بڑھاتے ہیں۔ افتخار گل صاحب سوال کیجیے گا۔ افتخار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص باقاعدہ طور پر قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو کیا دوسری چیزیں مثلاً حدیث یا دوسری چیزیں علماء کی کتابیں وغیرہ یا باتیں وہ سننا اور پڑھنا کیا چھوڑ دینی چاہیے جب تک پورا قرآن سمجھ نہ لے، یا وہ ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی سنتا رہے یا پڑھتا رہے؟ ہر انسان کو ایمان کو مضبوط ہر انسان کو پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے۔ دین کو اپنے لیے سمجھنا، مجھے عمل کرنا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اس کے لیے بہت کافی ہے کہ آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں یا سنیں۔
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ترجمے دنیا کی سب زبانوں میں کم و بیش ہو چکے ہیں۔ آپ اردو زبان میں بھی اچھے سے اچھے ترجمے کا انتخاب کر کے اس کو سن سکتے ہیں۔ اس میں ساری زندگی کوشش کرتے رہیے، ایک بار سن لیا ہے پھر ترتیب کے ساتھ سننا شروع کر دیں، پھر سن لیا ہے پھر سننا شروع کر دیں، یہاں تک کہ آخر تک یہ معمول رہے۔ جہاں کہیں کوئی سوال پیش آئے وہاں علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی اشکال پیدا ہو گیا ہے، اس میں آپ رجوع کریں۔ اس میں آپ اپنے زمانے کے علماء کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور جن علماء نے قرآن مجید کی تفاسیر لکھ دی ہیں ان کی تفاسیر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد سنت ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، وہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اس کی فہرست بنا دی ہے، ان چیزوں پر عمل پیرا رہے۔ یہ لازمی علم ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنا چاہیے، یہ دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری علم ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا شوق اور ذوق ہے، اس میں جو جی چاہے آپ پڑھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے جو آدمی کو دینی ہے، یعنی اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو شوق سے چلیں، لیکن جو ضروری علم ہے وہ اتنا ہی ہے۔ شمس سلیمان صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا۔ شمس سلیمان۔ السلام علیکم غامزی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ غامزی صاحب، آپ نے دنیا نیوز کے پروگرام میں عذاب قبر کے متعلق اپنا تصور پیش کیا تھا، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس سے پہلے بھی امت میں کسی عالم نے اس کو بیان کیا ہے، یا جس طرح آپ نے قانون اتمام حجت کو بیان کیا ہے اس کے ایک نتیجے کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ جیسے آپ نے کہا 2 کیٹیگریز وہ ہیں، جیسے وہ فرعونیوں کا ہے اور دوسرا پھر شہداء کا جو ہے بعد میں کہ وہ زندہ ہے، تو اس سے پہلے بھی کسی نے تصور بیان کیا ہے یا صرف یہ اتمام حجت کے نتیجے میں آپ نے بیان کیا؟ قانون اتمام حجت قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کا جب فہم ہوگا تو اس کے اطلاقات بھی ہوں گے۔ وہ اطلاقات میں نے 5-7 چیزیں ہیں جن میں بیان کر دیے ہیں، ان کو اگر آپ ماضی میں اس پریسیجن کے ساتھ تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے۔ آثار ہوں گے، مختلف اہل علم چیزوں کو بیان کر رہے ہوں گے، جب آپ ان کی تفصیلات کو دیکھیں گے تو وہاں اس طرح کی بہت سی چیزیں آثار کے طور پر مل جائیں گی۔ ہم سے بھی عام طور پہ کافی لوگ آپ کے رائے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہی رائے ایگزیکٹلی کسی اور نے بیان کی ہے، تو اگر مطلب کسی اور نے بیان کی تھی تو پھر آپ کو ضرورت کیا تھی یہ رائے پیش کرنے کی؟ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اعجاز لون صاحب، سوال کیجیے گا۔ مائکن جی۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ 7 سال لگاتار اگر قحط سالی کسی علاقے میں ہو تو وہاں پھل سبزیاں، جانور، ترکاری، گندم سب چیزوں کی کمی آتی ہے، تو قصہ یوسف علیہ السلام میں صرف گندم کا ذکر کیوں ہے؟ ساری کہانی گندم کے گرد و پیش کیوں گھومتی رہتی ہے، باقی چیزوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ گندم کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ فصلوں کا ذکر ہے، تو جن فصلوں کو بھی محفوظ کرنا ممکن ہے جو روزمرہ ضرورت کی ہیں ان میں گندم بھی ہے، لہٰذا وہ خاص طور پر مذکور ہو جاتی ہے جب لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، ورنہ تو یہی کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی کھیتی ہوتی ہے اس کو محفوظ کر لیجئے تاکہ قحط کے زمانے میں آپ لوگوں کو غلہ دے سکیں یا ان کی خوراک کی چیزیں دے سکیں۔ وہ کیا کیا تھیں اس زمانے میں ان کی کوئی تفصیل قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ شامل صاحب، شامل ناظر صاحب سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، سوال یہ ہے کہ جو یہ تصوف کی جو یہ پوری عمارت ہے اس کی بنیاد صوفیہ کے کشف اور الہام پہ ہے، تو کیا ہم کشف اور الہام کو سورس آف نالج کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ بس السلام علیکم۔ میں نے تو اپنا نقطہ نظر بہت وضاحت سے بیان کیا ہے، برسوں سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب دروازے بند کر دیے ہیں۔ چنانچہ میری کتاب میزان میں ختم نبوت کا باب نکال کے دیکھیے، اس میں میں نے پہلے یہ بتایا ہے کہ نبوت ختم کیوں کی گئی ہے۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ 2 مقاصد سے جاری کیا۔ انسان کی فطرت میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کے اتمام کے لیے، یعنی اس کو پورا کر دیا جائے، اور لوگوں پر حجت پوری کرنے کے لیے۔ یہ دونوں مقاصد جب حاصل ہو گئے اور عالمی سطح پر ان کے حاصل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تو نبوت ختم کر دی گئی۔ اس کا اعلان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی طریقوں سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ رسول کی حجت ہے جو پوری ہو گئی ہے، اب ان کے بعد مسلمان امت کو قیامت تک لوگوں پر شہادت دینی ہے۔ یہ ظاہر صاف اس بات کا بیان تھا کہ نبوت ختم ہو رہی ہے۔ پھر ایک موقع پیدا ہوا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ ان پر نبوت ختم ہو گئی، وہ نبیوں کی مہر ہے۔ چنانچہ نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی گئی ہے، اب اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ بات 2 احتمالات پیدا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ کیا صرف نبوت کا دعویٰ ختم کر دیا گیا ہے یا اس کی حقیقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ مخاطبہ الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ساتھ کوئی بات کی جائے۔ مخاطبہ، مکالمہ، جو لفظ بھی آپ چاہیں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی، کشف، الہام، سب طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ رسول اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس میں آپ نے وضاحت کر دی کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہاں مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ مبشرات کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا رویا الرجل الصالح، کسی اچھے نیک آدمی کو کوئی خوشخبری کا خواب آ جائے، بس یہ ہے۔ تو خواب اس سے پہلے بھی لوگوں کو آتے تھے، اب بھی آ جاتے ہیں، اس کے سوا کوئی اور راستہ اب باقی نہیں رہا، یہ بات طے ہو گئی۔ لہٰذا اب ہم کسی دعوے کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب اس کا دروازہ کھولا جائے گا، یعنی الہام کا، القاء کا دروازہ جب کھولا جائے گا تو پھر یہ میں اور آپ نہیں، پھر یہ الہام طے کرے گا کہ اس نے کس نوعیت کا پیغام لے کے آنا ہے، وہ عرفانی ہے یا تشریعی ہے، پھر باقی سب بحثیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کا دروازہ کھولا، اور اس کا دروازہ کھولا تو پھر پورا ایک ولایت کا ادارہ اس میں سے برآمد ہوا، پھر ختم ولایت کا منصب دریافت کیا گیا، پھر غوث، قطب اور ابدال پیدا ہو گئے، پھر کرامتوں کی ایک پوری دنیا وجود میں آ گئی، یہاں تک کہ ایک متوازی دین ہے جو اپنے اصول اور مبادی میں ہمارے دین سے مختلف ہے، وہ تصوف کے نام پر رائج ہو گیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ بعض دوسری چیزیں ملتی چلی گئیں، اور موجودہ زمانے میں جب لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر خلافت راشدہ کو قائم کریں تو انہوں نے اپنے تشریعی الہام کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا۔ تو اس وجہ سے اس سب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمارے پاس آخری حجت اب اللہ کی طرف سے اس کی کتاب ہے، اس کے پیغمبر کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی الہام، کسی کشف، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عقل باقی دنیا کے معاملات کے لیے کافی ہے۔ 2 ہی چیزیں ہمارے علم کا ماخذ بننی چاہیے، اللہ کی دی ہوئی عقل جس سے ہم اپنا دنیوی علم بڑھاتے ہیں، اور اللہ کی ہدایت جو قرآن میں ہے اور سنت میں ہے۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ ابرار صاحب سوال کیجیے گا۔ ابرار صاحب جی غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر منکرین ختم نبوت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے تو کس اصول پر اس یہودی شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہوگا جو کہ عین اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے جو کہ مسلمانوں کا ہے اور کوئی بدعت داخل نہیں کرتا؟ اس کا تفصیلی جواب آپ کو گزشتہ دنوں ایک گفتگو میں دیا گیا ہے، وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اریان صاحب سوال کیجیے گا۔ اریان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامدی صاحب، بعض ملحدین اس طرح پہ اعتراض کرتے ہیں، چلے اگر وہ کہتے اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ خدا نے فری ول دی ہے، لیکن وہ کہتے خدا جب جانتا تھا کہ فلاں فلاں شخص نے جہنم میں جانا ہے اور اپنی فری ول یوز کر کے جانا ہے،
تو یہ ظلم نہیں ہے کہ اس کو پیدا کر دے، کیونکہ جنت والا تو جنت جا رہا ہے، جہنم والا پیدا ہو گیا خود جہنم جا رہا ہے، لیکن پیدا نہ ہی کرتا تو بہتر نہیں تھا۔ یا فی الحال اللہ تعالیٰ کے عقاب سے بچنے کی کوشش کیجیے، یہ مقدمہ قیامت میں پیش کر دیجیے گا جا کے۔ صحیح۔ وقت ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوگا۔ السلام علیکم۔